اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر آئی ہے، کس پیار سے آواز لگاتے ہیں فرشتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے بڑی تیزی سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ مبارک کے 2 عشرے ہمارے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر گئے۔ اب ہم اس ماہ مبارک کے 3رے عشرے میں داخل ہیں، جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں بالخصوص اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے مولا، بے شک تو بخشنے والا ہے اور تو بخشش پسند فرماتا ہے، اے میرے مولا تو مجھے بھی بخش دے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ علامہ پیر کرم شاہ زری شب قدر کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں، سمیت بها للعظمت والشرف لأن العمل فيه يكون ذا قدر عند اللہ۔ اسے شب قدر عظمت اور شرافت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اعمال صالحہ اللہ رب العزت کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں۔ اس شب قدر کی فضیلت قرآن و احادیث میں صراحتاً وارد ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں قدر نامی ایک پوری صورت نازل فرما دی اور بتا دیا کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شب قدر کی تعریف کی اور شب قدر کی پہچان بتائی، اور یہ بتایا کہ اس شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص یقین اور ایمان کے ساتھ اس رات قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث میں جو لفظ قیام آیا ہے، اس میں قیام کرنے کا مطلب یہ کہ اس رات بندہ مومن عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گریہ وزاری کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرے، اور پھر جب قضا نمازیں ادا ہو جائیں تو نوافل کی کثرت کرے۔ محترم سامعین کرام، آپ ذرا دیکھیں، اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اتنا چاہ رہا ہے اور ایک ایسی رات عطا کر دی، تو آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ میرا مولا یہ ارشاد فرما دیتا کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہوگی، تو بندہ مومن کو چاہیے وہ اس میں عبادت کرے، مجھے راضی کرے، اور وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ بلا شبہ یہ سوال جو ذہن میں اٹھ رہا ہے حقیقت ہے اور صحیح ہے، یہ ہر بندے مومن کے دل میں اٹھے گا جب تک وہ اس کی حکمتوں کو نہ جانے گا۔ اللہ رب العزت نے اسے تخصیص نہیں کیا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا کہ یہی تاریخ ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جیسے کہ اگر اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتا کہ فلاں تاریخ میں شب قدر ہوگی، بندہ مومن کو چاہیے اس میں عبادت کرے، اس میں گریہ وزاری کرے، تو وہ بندہ مومن جو نیک کام میں کوتاہی کرتا ہے، جو اعمال صالحہ کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ فقط اسی رات عبادت کرتا اور باقی تمام راتوں کو بالائے طاق رکھ دیتا اور اللہ رب العزت کی بندگی سے
غافل ہو جاتا اور اپنے دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا، لغویات میں مشغول ہو جاتا. لیکن جب اس کی تعین نہیں ہوئی اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تحروا لیلۃ القدر فی شعر الاواخر من رمضان، اے میرے مومنو، اے اللہ کے پیارے بندو، تمہیں چاہیے کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب اس سے پتہ چلا کہ ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی نشانی میرے آقا نے فرمائی. ایک حدیث میں ایک اور ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں آئے گی، اور وہ طاق 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان 5 راتوں میں تم اللہ رب العزت کی بندگی کرو. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک رات ایسی نکل جائے جو تمہیں شب قدر مل جائے اور تم اللہ رب العزت کو اس میں راضی کر لو. اب اگر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان راتوں کی تخصیص نہیں کی اور مطلق فرما دیا طاق راتوں کو تلاش کرو، طاق راتوں میں ہی تمہیں لیلۃ القدر ملے گی، تو اب وہ بندہ جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بندہ مومن جو نیک کام کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اب وہ بھی 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو اسے عبادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو تو اسے اس حدیث پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور بھی کئی ساری حکمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھی ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں کیوں دی؟ آخر کون سی ایسی وجہ بنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایسی رات عطا کی؟ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے اور بنی اسرائیل کے امتیوں کی کچھ باتیں بیان کر رہے تھے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بندہ تھا جو 1000 مہینوں تک عبادت کیا. تو صحابہ کرام دنگ رہ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بندہ جو 1000 مہینوں عبادت کرتا تھا تو اس کی نیکیوں کے سامنے ہماری کوئی نیکیاں کیا کام کی؟ ہماری نیکیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگ گھبرائے نہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور خود اللہ رب العزت بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں یہ رات میسر آئے تو ہم اس میں خوب عبادت کریں. کہیں ایسا نہ ہو جو 2 عشرے ہمارے سامنے سے بڑی تیزی سے اوجھل ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری عشرہ بھی ہمارے درمیان سے یوں گزر جائے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہو اور آئندہ سال ہم قبر کی آغوش میں ہوں اور ہم یہ تمنا کرتے ہوں کاش پچھلے رمضان کچھ اللہ کی عبادت کر لیا ہوتا، وہ شب قدر کو نصیب ہو جاتی، تاکہ وہ شب قدر نصیب ہو جاتی جس میں میں اللہ کی کچھ بندگی کر لیتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب بھی وقت ہے، اس آخری عشرے میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس میں شب قدر کو تلاش کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو بھی غلطی بھی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.